نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير وفي مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ منافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نبی مان کر عالم ما کان و ما یکن مان کر آپ کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ نبوت پیش کریں۔ یہ محفل مبارک ذکر غوث الورا رضی اللہ تعالی کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ اللہ ہم سب غلامان غوث کو فیضان غوث سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً ہم سب کی خوش بختی ہے اور ہم سب اچھے لوگوں میں سے ہے کہ اللہ نے ایسے برے ماحول میں بھی مجھے اور آپ کو اپنے آقاؤں کو یاد کرنے والا بنایا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جس کے صدقے میں راہ راست ہے جب ان کے دن آئے تو وہ انہیں یاد کرے۔ دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی۔ پہلی آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور سرکار امام اہل سنت محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالی ہر چاہے میں قادر ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یقیناً بے شک جو اللہ کے اولیاء ہے نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں غم۔ دو چیز سمجھنی ہے ہمیں۔ خوف کیا ہمارا جیسا، ٹینشن ہمارے جیسا، یعنی خوف کا معنی جو آج ہم لے رہے ہیں، نماز نہ بھی ادا کرے پھر بھی خوف نہیں، برائیاں کرے پھر بھی ٹینشن نہیں، تو یہ ہماری طرح کا خوف یا ہماری طرح کا ٹینشن مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کا راستہ معرفت الہی والا راستہ، راہ عرفان والے لوگ ہیں، اور انہیں خوف اللہ کے عذابات کا نہیں ہے، انہیں جو ٹینشن ہے، انہیں جو پریشانی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام اور اہمیت ہے کہیں بے توجہی کی وجہ سے اس مقام میں کبھی نہ آ جائے۔ اور اس کی وضاحت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے کروں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لاناسا، یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نبی یہ واحد اور اسی کی جمع انبیاء، شہید یہ واحد اسی کی جمع شہداء، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، کچھ اللہ کے بندے ہیں لوگوں میں سے
لیکن وہ نبی کے گروپ سے نہیں، انبیاء کی جماعت سے نہیں، نہ شہداء کی جماعت سے، لیکن شان اور مقام ان کا کیا ہوگا؟ یقبضهم الانبیاء والشہداء بمقامہم من اللہ، ان کو جو شان اور مقام اور رتبہ ملا ہوا ہوگا وہ ان کے مقام اور شان کو دیکھ کر، ان کی منزلت اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء کرام اور شہداء اعظام بھی رشک کرے گے کل محشر کے میدان میں۔ اور یہ مقام ان کو ملا کیسے؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے ملا ہوا۔ اب جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے صحابہ کرام نے سماعت فرمایا، سنا، تو التجا کی آقا سے، چونکہ بات بڑی جو سمجھ میں بظاہر نہیں آ رہی ہے کہ وہ انبیاء کی جماعت سے بھی نہیں، وہ شہداء کی جماعت سے نہیں، پھر ان کا مقام اتنا بلند، ان کی شان اتنی بلند کہ ان کی شان اور ان کے مقام کو دیکھ کر انبیاء کی جماعت بھی رشک کرے گی اور شہداء کی جماعت بھی۔ تو قالوا یا رسول اللہ من ہم، تو عرض کی اللہ کے رسول اکرم سے صحابہ نے کہ رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگوں کی جماعت ہے جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ غیر ارحام بینہم، ان کی جو محبت ہوگی یہ آپس کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، میرا بھائی ہے، میرا ماموں ہے، میرا خالو ہے، میری پھوپھی ہے، میرا چچا ہے، ان کی آپس کی محبت خاندانی رشتے کی وجہ سے نہیں، وہ نسبی رشتہ ہو یا سسرالی رشتہ، یہ رشتے کی وجہ سے ان کی محبت نہیں۔ ولا اموال یتعاطونها، نہ ان کی محبت آپسی مال لین دین کی وجہ سے، کا بزنس کا معاملہ ہے، اس کی دکان سے میں مال لاتا ہوں یا میری دکان سے مال لے جاتا ہے، یا وہ میرے دوست کا پارٹنر ہے، تو رشتہ دار کی وجہ سے بھی نہیں اور بزنس کی وجہ سے بھی نہیں۔ جب لوگوں کی محبت اس درجے کی ہوگی تو یقین جانو غوث پاک کی محفل سجانے والوں نے غوث پاک کی محفل سجائی ہے تو غوث پاک سے ہمارا کوئی نسبی رشتہ ہے، مالی رشتہ ہے نہیں ہے، تو پھر آقا فرماتے ہیں فواللہ ان وجوہہم لنور، قسم خدا کی آقا فرماتے ہیں، قسم۔ اب یہ قسم کے الفاظ علماء کرام جانتے ہیں، عموماً وہاں قسم کھائی جاتی ہے جہاں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا میری بات ایکسپٹ نہ کرے، قبول نہ کرے، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جماعت ہے جو آج والی جماعت نہیں تھی، وہابیوں کی جماعت نہیں، سچے عاشق مصطفیٰ کی صحابہ کی جماعت تھی، پھر بھی آقا نے واللہ کے الفاظ کہہ کے اس عقیدے کی پختگی کو بیان کیا۔ ہاں ایک زمانہ آئے گا جو میرے بھی اور میرے اولیاء کے مقام کی اہمیت کو کم کریں گے، تو نبی نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا فواللہ ان وجوہہم، ان بھی یہ تاکید کے لیے، قسم بھی تاکید کے لیے، قسم ہے ذات خدا کی، فواللہ یقیناً ان کے چہرے لنورن، لام بھی تاکید کا، نورون نور کا ہے روشن، آقا فرماتے ہیں قسم ہے ذات خدا کی ان کے چہرے یقیناً نور والے ہوں گے، اور نور اور روشنی وہ تو ہے ہی، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، اور وہ خود نوروں پہ ہوں گے۔ وہ کیسے؟ ایک حدیث طیبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیعت یقول قال اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المتحابون فی جلالی، آپس میں میرے جلال و جمال کے خاطر محبت کرنے والے ہو گئے،
लहुम मनाबिरु मिन नूर, उनके नूर के मिंबर होंगे। यकबितुहुम नबिय्यून वश्शुहदा, उनके नूर के मिंबरों पर रोज़ अफरोज होने की वजह से शुहदा भी रश्क करेंगे और अंबिया भी रश्क करेंगे। और उसके मुताबिक आगे इरशाद फरमाते ला यहज़नूना इज़ा हज़िनन नास ला यख़ाफूना इज़ा ख़ाफ़न नास, वो जब लोग खौफज़दा होंगे, लोग परेशान होंगे कि कौन मैदान महशर में हमें मैदान महशर की तपिश से, रोज़े महशर की गर्मी से और हिसाब किताब के अंदर नरमी हो, ये ऐसे भयानक मंजर से कौन हमें बचाए। ला यखाफूना इज़ा खाफन नास, वो उस दिन जिस दिन सब खौफ आ जाएंगे वो खौफ न खाएंगे। वला यहज़नूना इज़ा हज़िनन नास, और वो उस दिन अफसोस न करेंगे जिस दिन सब अफसोस करेंगे। वह कराहादिल आया, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को तिलावत किया। वो कौन सी है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुनो अल्लाह के औलिया वो है, न उन्हें कोई खौफ है न उन्हें कोई गम है। ये शान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बयान फरमाई। ये शान अल्लाह के महबूब ने उनकी बयान फरमाई। और एक और बात आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अहब्बल्लाहुल अब्द, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से प्यार करता है, नादा जिब्राइल, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राइल को पुकारता, आवाज देता। अब उसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन, कि बेशक अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत फरमाता है। फअहबिबहु या जिब्राइल, तो ये जिब्राइल को भी उस बंदे से मोहब्बत फरमा। फयुहिब्बुहु जिब्रीलु, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। फयुनादी फी अहलिस समा, फिर आसमानी मखलूक में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज देते, पुकारते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो अहिब्बहु, ये कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, तो ए अहले आसमान वालों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत फरमाओ। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो तमाम आसमानी मखलूक उस बंदे से मोहब्बत फरमाती है। फयुदउल कबूल फिल अर्द, और जमीन में भी अल्लाह ताला उसकी मकबूलियत को रख देता है। तो आसमानों में भी उसका चर्चा और जमीन में भी उसका चर्चा। फिर शान कितनी बुलंद होती है और मकाम कैसे बुलंद होता है। कुछ वो होते हैं जैसे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, महबूब सुबहानी, गौसुस सद्दानी, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, मादर जान वाली है। और कुछ वो होते हैं जिन्होंने इबादत की तकवा शियारी अपनाई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस तैयबा का मफहूम है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तहु, कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुल्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करवाता। बंदे को ये कहने की हाजत नहीं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत कर रहा हूं। बंदे की बंदगी और उसके रब के खौफ जो दिल में उसने समा के रखा, ये खौफ क्या है? आका ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्ली शैइन मादनन मादिनन, कि हर चीज के लिए छुपा हुआ खजाना है। वमादिनुत तक़वा वमादिनुत तक़वा कुलूबुल आरिफीन, और परहेजगारी का खुफिया खजाना ये आरिफों का दिल होता है। आरिफ कौन? जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, और जो महबूबों के महबूब है, जो वलियों के सरदार सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, जब अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है तो उनकी शान क्या होती है? फकुन्तु समउल लज़ी यस्मउ बिही, तो अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे का कान हो जाता हूं जिससे वो बंदा सुनता है। व बसरुल लज़ी युबसिरु बिही, मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूं जिससे वो बंदा देखता है।
وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے بندہ چلتا ہوں۔ تو کیا اللہ آنکھ بن جائے گا؟ کیا اللہ پاؤں بنے گا؟ اللہ ہاتھ بنے گا؟ وہ خدائے تبدیلی سے پاک ہے۔ مراد کیا ہے؟ آنکھ اس کی ہے، قوت اللہ کی ہے، ہاتھ اس کا ہے، پاور اللہ کا ہے، پاؤں ولی کا ہے، قدرت اس پاؤں میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر نادان اور بے وقف لوگ جنہوں نے ہندوستان کے اندر ایسی بدماشی پھیلائی اور بے حیائی پھیلائی کہ جس کی وجہ سے پاکیزہ فطرت کے لوگ، پاکیزہ سوچ کے لوگ، اچھی سمجھ رکھنے والے، اچھی فکر رکھنے والے، ان کے ظاہر کو دیکھ کر، ان کے تقویٰ کو دیکھ کر، ان کے نماز کے پیغام کو دیکھ کر یہ کہنے لگے حضرت ان کی بات بھی تو کون سی غلط ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں، ان کی بھی تو مسجدیں ہیں، انہی کا تو قرآن ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ان کا، لیکن دل میں انہوں نے کفر کو چھپا کے رکھا۔ اگر انسان واقعتاً دین کا ہی کام کر رہا ہے تو دین کے کام کرنے والے لوگ، اس راستے پہ چلنے والے تمام، وہ اپنے پیشواؤں کو برا نہیں کہہ رہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون، یعنی عوام اہل سنت کو مخاطب کر کے یہ وہاں بھی لوگ کیا کہتے ہیں عوام اہل سنت کو، کہا کہ تمہارے علماء تو ہماری برائی کرتے ہیں، یعنی انہیں برا لگ رہا ہے، سمجھو لگ رہا ہے نا، اور کیا کہتے ہیں یہ غیبت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ماشاء اللہ ابن عبد الوہاب نزدی نے اپنی کتاب التوحید میں یہ لکھا، کیا لکھا؟ نبی کا روزہ صنم اکبر ہے، صنم کہتے معبود، پتھر۔ اب سوچئے، جو ایک عاشق کی آخری آرزو ہے، تمنا ہے، عشق ہے، تو پوچھے امام مالک سے جنہوں نے پوری زندگی، ہم تو انڈیا رہ کے خواہش کرتے ہیں مکہ بھی جائے مدینہ بھی جائے، ایک بار جانے کے بعد لوگوں کا یہ تجربہ ہے، جو جاتا ہے پھر ریٹرن آتا ہے، اس کی آرزو اور طلب اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن قرآن جائے امام مالک سے جو وہی قریب میں رہ کر ایک حج کیا زندگی میں، لیکن دوبارہ پھر مدینہ سے نکل کر حج کے لیے شہر مکہ نہ گئے، یہ سوچ کر کہیں جاؤ اور میری موت اگر مکے میں ہو گئی شہر مدینہ کیوں چھوڑوں۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ کھانا بھی نہ کھایا، کیونکہ کھانا کھاؤ گا تو مجھے حاجت آئے گی، اور جب حاجت آتے تو شہر مدینہ سے دور چلے جاتے، اور جاتے تو کیسے جاتے؟ مدینے کی گلیوں کو چوم لیا کرتے تھے۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ کیسی محبت امام مالک کو نبی سے، کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کا درس شروع کرتے تو جیسے بیٹھے، بس جس پوزیشن پر جب تک پوری حدیثوں کا درس کمپلیٹ نہ کرتے اس پوزیشن سے، یعنی جیسا پاؤں رکھا ہے ویسا ہی پاؤں رہنے دیتے۔ ہم بیان کرنے والے کو لوگ دیکھا ہوگا، نماز میں کتنے لوگ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، لیکن قرآن جائے امام مالک ایک بچھو نے آپ کا امتحان لیا، 17 بار آپ کے پاؤں میں دسا، لیکن اس کے بعد بھی تکلیف ہوئی، لیکن اپنے پاؤں کو ہٹایا گیا اپنی جگہ سے۔ اور شدت تکلیف ہوگی نا، شدت تکلیف تو اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آئے۔ تو بہت لوگ سمجھتے، بہت لوگ سوچتے کہ کون یہ معاملہ پیش کرے، لیکن کچھ ایسے محبت والے بھی ہوتے کہ محبت میں بات رکھ بھی لیتے۔ تو ایک شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک نے التجا کی کہ حضرت آپ کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی نبی کی حدیثیں ہم سے بیان کرتے تو مسکراتے رہتے تھے، اور حال یہ کہ جب سے گفتگو شروع کیے مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ کہاں کیا کروں، میری عادت تھی کہ میں نبی کی حدیث کی تعظیم میں جیسی پوزیشن پر بیٹھتا، جب تک حدیث ختم نہ کر لیتا اس پوزیشن پر میں اپنے آپ کو بدلتا نہیں تھا۔ آج بچھو نے میرا امتحان لیا تھا، لیکن الحمدللہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔
کہ نبی سے ایسی وفاداری کریں. اب دیکھیے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں، اس کے بعد میں آگے سرکار غوث پاک کی کمالات پر گفتگو کروں گا، لیکن ایک چیز مجھے کہنی ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں. سونا قیمتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں. سونے کی دکانوں کا کاروبار کرنے والے بھی سمجھتے کہ وہ سونا کھلے طور پہ لے کے چلتے. آج کتنا قیمتی سونا، اگر 1 کلو سونا کسی کے پاس ہوتا کتنا اپنے آپ کو سیو کرتا ہے. بالکل پکی مثال ہے. سونے والوں، سونا جنگل رات اندھیری، یعنی اب معاملہ خراب ہو گیا ہے. انسان کہاں جائے گا؟ وہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہے، وہ بھی حدیث کی بات کر رہا ہے. اس لیے لٹنے والے لوگ بیس بدل کے آتے ہیں، اس لیے ان سے ساودھان رہنا ضروری ہے. اب انہوں نے تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا؟ روزی کی کشائش، یعنی روزی میں برکت اور تنگی. اگر کسی کی روزی میں تنگی آ جائے، پریشانی، اور تندرست اور بیمار کر دینا، یعنی کسی کی روزی میں برکت دینا اور کسی کی بیماری کو دور کر دینا. اقبال و ابدال، یعنی کسی کو عروج عطا فرما، کسی کو ترقی دینا. حاجت بلائے ٹالنے، مشکل میں دستگیری کرنی، یعنی مشکل، کوئی انسان کسی مشکل میں پھنس جائے. خود سرکار غوث پاک کا قول ہے کہ جب بھی میرا مرید کوئی بھی پریشانی میں ہو، وہ یا شیخ عبد القادر پکارے، میں اپنے مرید کی حاجت کو پورا فرما دوں گا. لیکن وہ کہہ رہے مشکل میں دستگیری کرنی، یہ سب اللہ کی شانیں ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ سب اللہ ہی کی شانیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں بلا شبہ ہے، یہاں تک ہم کنفرم تمہارے ساتھ. اور کسی انبیاء، کیا بولتے ہیں، کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں. دیکھیں بدبخت انبیاء اور ولی کے ساتھ کس کو شامل کرے؟ بھوت پری کو. دیکھیں ان کی خباثت. جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے، یعنی جو انسان ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے ایسے تصرف کو ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت ان کو پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے. مسئلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے کتابوں میں ایسی باتیں لکھی، اور جو ان لکھنے والوں کو مسلمان مانتے ان سے مسئلہ، اور دوسرے کسی سے نہیں. جو ان کو صحیح مانتے ہیں ان سے ہمارا جھگڑا ہے. ہم ہر وہابی کو کافر نہیں کہتے، ہم گمراہ کہتے ہیں کہ وہ راستہ بہت گیا ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پکے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ انہوں نے جو کتابیں کے اندر اپنی گستاخی انبیاء کی ہے، ہم نے ان گستاخی کی وجہ سے، انہوں نے جو انبیاء کی توہین کی ہے، تو توہین کی وجہ سے انہیں کافر کہہ رہے. کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں، دین کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ دین کا معاملہ. میں آپ کو قرآن سے اس بات کو سمجھا ہوگا. پھر خواہ وہ یہ سمجھے، یعنی سمجھنے والا، پکارنے والا، خواہ وہ یہ سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود حاصل ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. یہ بہکانے کا ایک راستہ، چور راستہ. ہم اولیاء سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم نبی اکرم کو پکارتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے. یہ حدیث طیبہ سن چکے. جب بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو دیکھتا بظاہر بندہ ہے اپنی آنکھوں سے، آنکھیں اس کی، یہ پاور اللہ کا ہے. یہ خود نبی کے فرمان ہے. اب اس کے بعد کوئی انسان یہ کہے کہ خود بخود، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب ایک چیز، خود وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ہے، یعنی اللہ نے قدرت دی ہے تب بھی مشرک ہے. اب سوچئے، اب آگے فرماتے ہیں سورۃ الشریعہ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ نے اور رسول نے ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دولت عطا فرماتے ہیں. قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے. بولیے، قرآن ان کے نزدیک، ان کے مذہب کے مطابق تو گویا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے. قرآن کو کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دولت من کر دیا، اور یہ کہتا ہے کیا وہابی جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے وہ مشرک ہے.
تو اس کے طور پر قرآن گویا شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب اپنے دماغ سے آپ فیصلہ کریں، اپنے دماغ سے۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بارہ یہ چیز آپ نے سنی ہوگی جو میں مثال دینے چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ماننے والے بنی اسرائیل فرعونیوں کے اور فرعون کے جو طوفان بدتمیزی ان کا تھا ان کے ساتھ، یعنی بڑا تکلیفوں والا معاملہ، بہت مشکلیں انہوں نے جھیلی، پھر التجا کی بار بار کے ان بدماشوں سے ہم کو آپ دور کرا دیجیے۔ تو ایک وقت آیا، اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم کو لے نکل جائے۔ اب جب نکلے تو جب صبح کا اجالا ہوا، پورے شہر میں کہیں بھی بنی اسرائیل دکھا نہیں۔ فرعونیوں نے جا کے فرعون کو کہا کہ اب تو بنی اسرائیل کوئی بھی دکھ نہیں رہا، تو چلو کہاں گئے وہ؟ تو لشکر لے کے وہ نکلا ان کو پکڑنے کے لیے۔ سامنے سمندر، یہ قرآن میں ذکر ہے، مفہوم اپنی طرف سے بیان کر رہا، پیچھے فرعون کا لشکر، برابر، یہ بات سمجھنا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کون؟ اسرائیل، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی، اگر پیچھے جائیں گے تو یہ نہیں چھوڑیں گے، آگے جائے گے تو سمندر جائے تو کیسے جائے؟ تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو کیا اللہ رب العزت اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ کہے گا تبھی سمندر راستہ دے گا؟ وہ میرا رب قادر ہے اس وقت بھی اور اب بھی، وہ خود فرما دے گا سمندر میرے پیغمبر موسیٰ ان کے ساتھ ماننے والے آ رہے ہیں، 12 قبیلے کے لوگ 12 راستے بنا دے۔ لیکن قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ملے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، کہا اپنا عصا سمندر کے پانی پہ مارو۔ عصا موسیٰ علیہ السلام کا، قدرت اللہ کی، معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ بعد میں آنے والے یہی تو کہتے، بات تو ہو جاتی اگر اللہ خود فرماتا سمندر سے، یہ سمندر میرے عظیم پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے مال ہونے والے آنے والے، تو ان کے لیے راستہ خالی کر دے، راستہ خالی ہو جاتا۔ لیکن انبیاء کی جو شان اور عظمت بعد میں آنے والا گروپ آنے والا تھا، جب لوگ اعتراض کرتے، شان نبی کی کم کرتے، تو ان کی عظمت کی دلیل ہم کہاں سے لاتے؟ تو قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی کہ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو۔ قدرت اللہ کی، معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں الولایت ذل النبوہ والنبوۃ ذل الالوہیہ، ولایت پڑھتے ہوئے نبوت ہے اور نبوت پڑھتے ہوئے جلال و جمال الہی ہے۔ یعنی یہ چیز سمجھو، خدائے وحدہ لا شریک کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے دیکھا نہیں، لیکن مانے خدا کو کیسے وہ خدا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی قدرت کا مظہر انبیاء کو بنایا، اور انبیاء کی قدرت کا مظہر اولیاء کو بنایا۔ ولی کو دیکھ کر شان پہچانو نبی کی، اور نبی کی شان دیکھ کر پہچانو رب کی ذات۔ ولی مظہر نبی ہے اور نبی مظہر قدرت الہی ہے۔ اور خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں نبی بنی ہاشمی بدر کمال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ یہ چیز آپ مان کے چلے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے میں پیش کروں، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرے میں پہنچے، دیکھا کہ بے موسم کے پھل وہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ بے موسم، یہ اس لیے بے موسم تاکہ کسی کے وہم و گمان میں یہ نہ آئے، کیونکہ وہ سیف جگہ پہ تھی بیت المقدس میں، کوئی انسان سے ان کا واسطہ نہیں تھا، تو جو سیزن کے پھل ہوتے تھے وہ ان کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، وہ اللہ رب العزت کی بات ہے۔ تو وہیں
ایک پیغمبر نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تقریباً 120 یا 140 کے قریب ان کی عمر تھی، حضرت زکریا علیہ السلام، اور ان کی عورت باز تھی، کا التجا کی مولا بے موسم کے پھل مریم کو دینے والے رب، میں بھی بے موسم ہو چکا ہوں، مجھے بھی فرزند کا پھل عطا فرما۔ اب آج تو کتابوں میں اسماعیل بیلوی نے صراط مستقیم میں یہ لکھا کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھیے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرشتے انہیں ندا دے رہے ہیں، کیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ یقیناً اللہ رب العزت تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا۔ جب بندہ نماز ادا کرے گا تو نماز میں، اور یہ بندہ خاص ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر ہے، اگر نبی نماز پڑھنے کی جگہ کھڑے ہو اور فرشتے اور رب انہیں ندا دے، کس کی؟ بچے کی، توجہ جائے گی نہیں جائے گی؟ دھیان بچے کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو نبی کی نماز ہو جائے، اور 12ویں صدی کے بعد آنے والا ایک خبیث یہ اپنی کتاب میں لکھے کہ جس کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے اس کی نماز ختم ہو جاتی۔ تو جھگڑا ہمارا ان لوگوں سے، اور ان لوگوں کو سچے ماننے والوں سے، دوسرا کسی سے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی باتوں میں آئے، ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو ان لوگوں نے ایسا لکھا ہے، اور ایسے یہ بدماش لوگ ہیں، یہ دکھتے سیدھے سیدھے لوگ لیکن حقیقت میں خراب اور ڈینجر لوگ ہیں۔ اور یہ یقین مان کے چلے، ایک مثال آپ کو دوں، ہندوستان کے ہندو اتنے متشدد نہیں تھے، یہ بات کور کر کے چلنا، ہندوستان کے ہندو ان کے دل میں نرمی ہے، وہ لابھ جہاں دیکھتے فائدہ دیکھتے ہیں نا وہاں جھک جاتے ہیں۔ مزارات پہ ہم سے زیادہ آج بھی ان کی زیادہ تعداد ہے۔ اور ایک مثال آپ کو دوں میرے اپنے نالج کے مطابق، اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس شہر میں مبعوث فرمایا، وہ شہر کون سا؟ سب کو معلوم ہے کون سا شہر؟ شہر مکہ۔ وہاں کے لوگ بھی کیا تھے؟ کافر۔ اور شہر ہندوستان کے لوگ بھی، وہاں نبی اور یہاں نبی کے بعد آنے والا نبی کے غلاموں کا غلام، 800 سال بعد آنے والے سرکار غریب نواز نبی نے جن لوگوں کو تبلیغ کی، آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش برابر۔ یہ سیرت کی ساری کتابوں میں یہ تعداد آپ کو ملے گی۔ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے ہندو کتنے؟ اور پیپر یہ ہے 90 لاکھ، اتنا ڈیفرنس۔ وہاں نبی اور یہاں نبی کے غلام کے غلام، وہاں کے کافر سخت، یہاں کے کافر نرم، وہاں تعداد کم یہاں تعداد زیادہ۔ یہ دو فرق بتا رہا ہوں، چونکہ وہ نفع دیکھتے تھے جھک جاتے تھے، اور وہ لوگ نفع نہیں، وہ لوگ نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے۔ آج میں تقریر کرنے کی رائے اتنا خبیث کی نہیں کہ میں بیان کروں میری بات کو وہ نفرت سے دیکھے گا، لیکن میرے جسم کے اوپر گندا پانی پھینکے گا اور ناپ سب کھڑے ہو جائے گی۔ لیکن آقا نماز ادا کر رہے ہیں اور نبی کے پشت مبارک پر اوجری پھینکی جا رہی ہے۔ بہت سی روایت ہے، پتھروں پہ صحابہ کرام کو لٹایا جا رہا ہے، گرم گرم پتھروں میں۔ آج جو حج اور عمرے کے لیے مکہ اور مدینہ گئے تھے، معلوم ہے کہ شہر مدینہ اور شہر مکہ کی فضا اتنی شدید گرم ہے کہ بغیر ایسی کے وہاں رہنا دشوار ہے۔ شہر حرم سے پاؤں کے یعنی چمپل کی بغیر ننگے پاؤں چلنے والے کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ چل نہیں سکتا۔ وہ سوچئے ان مشکل حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تو اس لیے اب یہاں کے کافر میں شدت کیوں آئی؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں وہابیت پھیلی ہے وہاں وہاں شدت پھیلی، کیونکہ جو ان بندگان خدا رب کی رحمتوں کا نزول اولیاء کی مزارات پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے محبوبوں سے دور کیا،
اور اللہ سے ہمیں دور کر دیا. اللہ کی رحمتیں کہاں برستی ہے؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ. یہ لے کے چلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے بہت مشہور بزرگ شیخ المشرق ان کا لقب تھا، شیخ محمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ. اور ادھر شیخ المشرق، اگر امام المشائخ امام الاولیاء شیخ المشرق اگر کوئی کہتے تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے، اور شیخ المغرب سے شیخ محمد مغربی مراد ہوتے. ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے پیشوا، یعنی اپنے مریدوں کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے تو ان کی اتنی تعظیم ان کے مریدین کرتے. ایک مرتبہ واعظ و نصیحت کی محفل سجی ہوئی تھی. آپ واعظ و نصیحت اپنے مریدین اپنے ماننے والوں کو کر رہے ہیں. اچانک کیا ہوا کہ آپ نے اپنا رنگ بدلا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور فوراً آپ نے بے ساختہ اپنی زبان سے فرمایا اللہم اشہدوک واشہدو ملائکتک انی سمیت واطعت. یا اللہ میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں اور تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہوں، میں نے ان کا حکم سنا بھی اور ان کے حکم کے آگے میں نے اپنی گردن بھی جھکا دی. مریدین حیران ہے کہ یہ بات تو کسی چیز کی چل رہی تھی اور بیچ میں یہ جملے. تو کسی نے حضرت کی بارگاہ میں التجا کی کہ اس وقت یہ بے ربط جملے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے. کہا میں نے محسوس کیا اسی جگہ بیٹھ کر وقار محلہ میں ممبر نور پر گناہ خفروز ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زبان سے جملہ ارشاد فرمایا قدمی قدمی ہادی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کل جہاں کے اولیاء کی طرف یہ اعلان ہو رہا ہے کہ میرے اولیاء غوث پاک کے قدم کے آگے اپنی گردنیں جھکا دوں. یعنی گویا اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہو رہا. وہ مشرق میں تھے کون؟ سرکار غوث پاک. اور وہ کہاں تھے؟ مغرب میں. پچھم اور پورب، غوث پاک پورب میں اور وہ پچھم میں. اتنا لمبا فاصلہ، اور وہ الفاظ وہاں سن رہے ہیں. اور یہ آج کیا کہتا ہے؟ سلام یہاں سے نہ پڑھو. معاذ اللہ کیا کہا کتاب میں لکھا؟ ایک حدیث نقل کرنے کے بعد تکبیرۃ الایمان میں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اب اس سے ایسی باتیں جب پھیلائی جائے گی تو لوگوں کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہوگی، نبی کی محبت پیدا ہوگی، نبی کا عشق اس کے دل میں آئے گا، اولیاء کی ولایت اس کے دل میں آئے گی. اب شیخ محمد مغربی فرماتے ہیں بس اتنا ہی نہیں، جیسی میں نے اپنی گردن کو، اب محسوس کیجئے غوث پاک کا قدم بغداد میں ہے لیکن وہاں قدم ہوتے ہوئے بھی عالم روحانیت میں شیخ مغربی فرماتے میں نے اپنی گردن غوث پاک کی قدم پہ جیسی رکھی، کیا دیکھا؟ جنت کو دیکھا، اور باب جنت پر مالک جنت کو دیکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کو فرما رہے ہیں یہ خلعت جنت لے جاؤ فلاں بندے کو دے دو، اس نے میرے پیارے کے لیے اپنی گردن جھکا دی. یہ خلعت جنت لے جاؤ، اس پیارے نے میرے پیارے کے لیے گردن جھکا دی ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے غوث پاک کے لیے جنہوں نے اپنی گردن جھکا دی ان کو صرف جنت کی خلعت نہیں دے رہے، جنت کے ایک حصے کی امامت عطا فرما رہے ہیں. تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مدینہ میں رہ کر غوث پاک کے فرمان کی وجہ سے ایک سیکنڈ میں جنت پر بھی ہو اور اپنے غلاموں کو جنت کی خلعت بھی عطا فرمائے، یہ رب کا پیارا نظام اگر غوث کے صدقے مل سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں کیوں نہیں مل سکتا؟ ایک بات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے سرکار علیہ فرماتے ہیں ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیری واعظ کی محفل ہے یا غوث. اللہ اکبر. غوث پاک کی واعظ و نصیحت کی محفل کے بارے میں سرکار علیہ التجا کرتے ہیں ولی کیا
مرسل آئے، خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی وہ متبرک محفل، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ لیکن ایک چیز سمجھیے آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا آپ کی مجلس میں آنا، یہ ہمارے اور آپ کے آنے کی طرح نہیں، ان پر فیضان اتارنے کے لیے، اور یہ آپ کی ابتدائی واعظ و نصیحت کی محفل کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے غوث پاک تقریر کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے منبر نور پر تشریف فرما ہوئے، واعظ و نصیحت کرنا چاہا لیکن طبیعت بے چین ہو گئی اور آپ واعظ و نصیحت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ اللہ، میرے غوث نبی کے سچے وارث، نبی کے دین کے مبلغ اعظم، وہ واعظ و نصیحت کرنا چاہے، بے چینی ہو جائے اور نبی کو خبر نہ۔ مدینے سے آئے، کہا میرے پیارے بیٹے، یہی الفاظ ہے، میرے پیارے فرزند، تم کیوں واعظ و نصیحت نہیں کرتے؟ التجا کی، یا رسول اللہ، بڑے بڑے فصیح لوگ ہیں، ان کے بیچ میں واعظ و نصیحت کرنے مجھے ہچکچاہٹ آتی ہے۔ آقا کریم نے نظر کرم فرمایا، کہا میرے پیارے فرزند اپنا منہ کھولو، اور 7 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن غوث پاک کے منہ میں داخل کرنا۔ پھر وہاں تک وقت ظہر آ گیا، ظہر کی نماز ادا کی، پھر منبر نور پہ تشریف فرما ہوئے، پھر دل میں کچھ بے چینی محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نجف شریف سے سیدوں کے سردار مولا کائنات سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ کہا فرزند واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہا اتنے بڑے بڑے فصحاء کے سامنے مجھے واعظ و نصیحت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو سرکار مولا کائنات نے فرمایا اپنا منہ کھولو، تو سرکار مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن داخل کیا۔ فیض دیکھو، اس فیض کے سلسلے کو اس باطل فرقے نے روکا۔ اگر بغداد میں سرکار بغداد واعظ و نصیحت کی محفل کرے اور ان کی زبان نہ چلے، تو مدینے سے مصطفیٰ جان رحمت اپنے فرزند پر کرم کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر بغداد آ جائے، اور بغداد آ کر اگر غوث پاک پر فیضان کرے تو وہ علم بھی سرکار مولا کائنات کو اللہ نے عطا فرمایا کہ نبی گئے ہیں غوث پاک کی مدد کرنے کے لیے، تو نجف سے مولا کائنات بھی آ جائے۔ یہ روحانی سلسلہ ہے اولیاء کا، یہ روحانی سلسلہ اولیاء کا، ان سلسلوں سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا سارے انبیاء وصف رسالت و نبوت میں برابر ہے، سارے نبی وصف نبوت میں اور سارے رسول وصف رسالت میں برابر ہے۔ ہم نبی کے امتی ہیں لیکن سارے نبیوں کی تعظیم واجب۔ ہم کسی بھی ولی کے سلسلے سے مرید ہو لیکن تمام سلاسل کی تعظیم واجب۔ فیض تمام پر آج اگر ہو رہا ہے تو غوث پاک کا مجرے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سارے سلاسل اور سارے سلاسل کی جتنے بانیان سلاسل ہیں تمام پر فیضان ہے سلسلہ قادریہ کا سرکار غوث پاک کا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پاکیزہ جو نسبت ہے، اس پاکیزہ نسبت کی حفاظت ہمیں بہت ضروری ہے، اور حفاظت ہوگی نا اس کے لیے کیا ہے؟ دل میں پکی عقیدت، دل میں سچی عقیدت، زبان سے بھی ہو لیکن دل میں پکی عقیدت۔ اگر دل میں پکی عقیدت ہوگی تو اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے ایک شعر میں بڑی پیاری بات کہی، دل پہ کندہ ہو تیرا نام، یعنی لکھا ہوا نقش شدہ، دل پہ محبت کا نقش شدہ نام ہو، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزدے رجیب التے ہی پاؤں پھولے دیکھ کے تبرا تیرا۔ تبرا کہتے ہیں نقشے کو جو ہم بناتے ہیں کلمہ شہادت کا، محمد رسول اللہ کا، جو مسجدوں میں ٹکڑا عالی شان، یعنی ایسے پکے غوث کے شیدائی ہو جاؤ
کہ تمہارے نقشے کو دیکھ کر, تمہارے چہرے کو دیکھ کر شیطان لوگ دور بھاگ جائے. کہا ان سے پالا مشکل ہے. اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, اور یہ غوث پاک کا کرم بھی ہے کہ اگر کوئی میرا ماننے والا کسی جنگل میں گیا اور جنگل میں اگر شیر حملہ کرے تو وہ میرا نام لے, یا شیخ عبد القادر, اگر وہ شیر سنے گا شیر تمہارا راستہ چھوڑ دے گا. ایسے دوست کو ماننے والے پھر بھی دب جا رہے ہیں. لوگ ہمیں دبا کیوں رہے ہیں؟ ہماری نسبتیں کمزور ہو گئی, ہماری نسبتیں کمزور ہو گئی. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. آپ کے در کا جو نگران, اور یہ مشہور ہے اعلیٰ حضرت تعبیر بھی اتنی پیارے کی, خدمت میں بھلے کوئی کہے کہ نہ کہے لیکن وفاداری میں کتا مشہور ہے. ایک کتا وہ بھی تھا اصحاب کہف. قرآن میں اس کی نسبت اتنی بلند ہو گئی کہ سورہ کہف میں جہاں جمعہ کے دن بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں تو سوچے ہر جمعہ اس کتے کا ذکر آتا ہے. قرآن کا حصہ اللہ نے اسے بنایا. ہمارا آپ کا نام کہیں آیا؟ ایسا کرو کہ ان کتوں سے بھی نسبت ہو جائے تو ہمارا میرا دنیا میں بھی پار ہو جائے, آخرت میں بھی پار ہو جائے گا. نسبت والے اور نسبت کا فائدہ یقیناً ہے. اور اسی لیے اللہ فرماتے احد سے احمد, احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے. یا غوث ایک بات کی طرف اشارہ ہو, اور وہ پیاری بات, جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل لگی ہوئی تھی, ایک سائل نے التجا کی کہ میرے یہاں چراغ جلا نہیں, یعنی بے روشن ہے میرا گھر. مقصد یہ تھا کہ میرے یہاں نہ بچی ہے نہ بچہ ہے, آپ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے ایک فرزند عطا فرما دے, ایک لڑکا عطا فرمائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ میں وہیں سے ملاحظہ فرمایا, لوہے محفوظ میں دیکھا کہ قسمت میں نہیں ہے. آپ التجا کریں تو ان کا مقام بہت بلند ہے, تقدیر ہے, یعنی مبرم حقیقی کے سوا جو دوسری دونوں مبرم کی قسمیں ہیں نا, ان قسموں پر سرکار غوث پاک کو اللہ نے اختیار عطا فرما دیا. گجورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیری شان کے قابل ہے. غوث وہ غیرت والے غوث ہے. جب اس نے بار بار التجا کی تو کہا جا تجھے بچہ میں نے دیا, کہا جا تجھے میں نے فرزند دیا. وہ گھر گیا تو لڑکی پیدا ہوئی. بھائی بات سمجھ میں, آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ لڑکا. وہ پکا تھا ہماری طرح, غلط لوگوں کی صحبت میں نہیں تھا, ورنہ کہا کہ چلو لڑکا ملا لڑکی ملی کیا کریں, کچھ نہیں تھا, وہ تو اچھا ہوا. لیکن وہ پکے عقیدے والا تھا, وہ وہاں بھی نہیں تھا, وہ غوث پاک کا سچا شہدائی قادری غلام تھا. چلو انہوں نے لڑکا بولا ہے, لڑکی کیسے ہو گئی؟ یہ ہے, اور اس کتاب میں ہے. جس طرح قرآن کے بعد بخاری شریف کا مقام سب سے بلند ہے, اس کی روایتوں کی تحقیق کوئی اس میں غلط شامل نہ ہو جائے. جس طرح اہتمام کیا, اسی طرح سے آپ کی سیرت کے اندر جو اہم کتاب مانی جاتی ہے وہ بہجت الاسرار ہے. اس کتاب میں اس بات کو ذکر کیا گیا, وہ واپس بنتا. کہا غوث پاک آپ نے اپنی زبان سے فرمایا تھا لڑکا ہوگا, تو لڑکی پیدا ہوئی. غوث پاک نے فرمایا برابر دیکھا نہیں تو نے؟ کہا حضرت اتنا کچا نہیں اس میں نے بھی دیکھا, میری بیوی نے دیکھا, گھر والوں نے دیکھا. کہا پھر جا کے دیکھ, کہا پھر جا کے دیکھ. سچی عقیدت والا تھا, اعتراض نہیں کیا. گیا تو وہ پھر لڑکی تھی, لیکن غوث پاک نے کہا لڑکا تو لڑکا ہو گیا. احمد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن بکل حاصل ہے. دل میں مانو گے وہ ہو جائے گا. اس لیے بہت متبرک بات کہہ رہا ہوں, بہت علاج دعا کرا لی ہوگی, کرائیے اگر اچھے عامل ہو. لیکن اگر اچھے عامل نہ ملے تو آج بہت اچھی رات ہے. دل میں ارادہ کریں, جو بھی مشکل آپ کی ہو, جو بھی پریشانی ہو, پکا ارادہ کرے اگر میری یہ مشکل دور ہو گئی تو میں سرکار غوث پاک کا ختم قادر شریف پڑھا دوں گا. یہ ہمارے حافظ مولانا احمد صاحب سے اور دوسرے علماء کرام صاحب پوچھ سکتے ہیں. اب جس نے یہ نیت سچی نیت سے کر لی, اگر قسمت میں نام نہیں لکھا ہے, اس کی کروڑوں تکلیفیں ہوگی نا, تو غوث پاک کا نام ہی کروڑوں تکلیف کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. حسن نیت ہو. اعلیٰ حضرت نے پہلے الفاظ کیا استعمال کیے؟ حسن نیت ہو. خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں, آزمایا ہے یگانہ ہے دگانا تیرا.
یعنی سچی محبت کے اندر آپ التجا کریں اور وقت کسی کے پاس ہو تو مغرب کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھے اور دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد کی سورت 11 بار، دونوں رکعت میں 11 بار الحمد شریف کی سورت پڑھے اور نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھے اور 11 بار غوث پاک کا نام لے اور پھر نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ کام کی تکلیفیں دور کر دے گا، یا مجھے دکان لینی ہے، یا میری بچی کا رشتہ رکا ہوا ہے، یا میرے بچے کا رشتہ رکا ہوا ہے، نیت میں کھوٹ نہ ہو تو پھر دیکھیے برکتیں کتنی جلدی ملے گی۔ مقام والے مقام جانتے ہیں، اونچوں کے اونچے مقام ہوتے ہیں، اور کیسے اونچے؟ جو نیچی کوالٹی کے ان کو بھی جلدی پتہ نہیں چلتے۔ ایک بات میں کروں اور اس کی طرف بھی کتنا پیارا ارشاد فرمایا سرکار اعلی حضرت نے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جاتا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خجر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ شکر یہ ہماری اور آپ کی زبان میں، یہ عرفا کی زبان الگ ہے، عارفوں کی اللہ والوں کی زبان الگ، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے شکر کہتے بے ہوشی، انسان کی عقل نہ رہے۔ لیکن جو عارف لوگ ہوتے وہ اللہ کی معرفت میں، وہ اللہ کی عرفان میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن جو سچے عارف ہوتے ہیں نا تو جب ان کے کانوں میں کہا جاتا ہے شریعت یہ ہے تو وہ یہ نہیں کہتے آج کل کے مولوی کیا کرے، پھر وہ ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے، ہاں صحیح ہے یہ، وہ شریعت کی جب بات آتی تو تسلیم کھم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، یعنی غوث پاک آپ کا مقام، آپ کی شان کتنی بلند ہے، وہ جو شکر میں جو عارفین انہیں پتا نہیں کہ مقام غوث کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن تبسونجی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی سرکار غوث پاک کے زمانے کے بڑے عمدہ ولی اور عمر کے اعتبار سے آپ سے بڑے، اب ان کی عمر زیادہ گزر گئی، یہ غوث پاک کا ابتدائی زمانہ ہے اور آپ کی محفل ہے، آپ کی خانقاہ ہے، واعظ و نصیحت کا سلسلہ چل رہا۔ اب ان کی وجدانی کیفیت بدل گئی اور آپ نے اپنی مبارک زبان سے کہا انا بین الاولیاء کالکن کی بین الطیور، میں اولیاء کے درمیان ایسی ہوں جیسے سارس پرندہ تمام پرندوں کے اندر، یعنی ہنس۔ تو یہ الفاظ جیسے ہی وہ بزرگ عبد الرحمن تبسونجی نے اپنی زبان سے ادا کیے، غوث پاک کے مرید سے برداشت نہیں ہوئے، وہ محفل میں کھڑے ہو گئے، کہا مقابلہ کرنا ہے مجھ سے کر لو، اور جو کمبل آپ نے اوڑھا تھا اس کو بھی پھینک دیا۔ اب جائز سی بات، خانقاہ جس کی ہوگی، مریدین جن کے ہو گئے، اور ان کی بارگاہ میں، ان کے سامنے، مریدین کے سامنے مقابلہ ان کے پیر سے کرے، کوئی برداشت کرے گا؟ لیکن پیر بھی اللہ ایسے عطا کر رہا، شکر والے تھے لیکن دیکھ لیا، اپنے مریدین سے کہا اس سے مقابلہ نہ کرنا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے جسم کے ہر انگ سے روشنی نکل رہی ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ پوچھا تو کس کا مرید ہے؟ کہا جس کا مرید بنا، تو اس جس کا مرید بنا ان کے مرید ہونے کی وجہ سے خدا نے مجھے وہ پاور عطا کرنا۔ کہا تیرے پیر کا نام کیا؟ غوث، سرکار غوث پاک سرکار عبد القادر جیلانی۔ اب اس کے بعد وہ خاموش نہیں ہوئے، کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور سے گزرو، کس وقت اللہ نے ان کو ولایت عطا کی، کہاں رہتے ہیں؟ کہا بغداد میں۔ اس کے بعد کہا کہ آپ اپنے کمبل کو اپنے جسم پہ ڈال دیں، کہا کہ گودری ایک وقت اتار دیے تو فقیر اب دوبارہ اپنے جسم پہ ڈالے گا نہیں۔ اب وہیں سے اپنی بیوی کو پکارا جن کا نام تھا فاطمہ، اور کتنے کلومیٹر دور؟ 20 کلومیٹر دور۔ سوچئے غوث سے پاک کا کرام، غوث پاک نہیں کہہ رہے، غوث پاک کا ایک مرید کے رہا، اپنی بھی کرتا لاؤ، کیا کہا؟ کرتا لے کے آؤ۔ اس کی بیوی نے یہ نہیں کہا آپ تو اتنے دور ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں نبی کیسے سنتے ہیں، اللہ اکبر، غوث پاک کا ادنا مرید اگر اپنی بیوی کو یہ کہے کرتا لاؤ، فاطمہ نے فوراً 10 میل دور پر رہتے ہوئے آواز بھی سنی، کرتا بھی دے دیا اور فوراً پہن بھی لیا۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے یعنی بچہ، وہ طفل کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو شروع میں بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، یا اسی طرح عالم کلاس میں جو ابتدائی جماعت اولا پڑھتا ہے، اسی طرح ولیوں کی جماعت میں جس نے ابھی ابھی ولایت میں قدم رکھا ہے اس کو کہتے ہیں طفل۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث،
तुफैली का लकब वासिल है गौस। अब उसकी बीवी बराबर, वो तो तुफैली है, वो तो मुरीद था गौसे पाक का, उसकी बीवी नहीं थी, लेकिन गौसे पाक का मुरीद हो और फैज उसकी बीवी को भी इतना मिला कि 15 किलोमीटर दूर उसकी बीवी ने 1 सेकंड में कुर्ता लाके खड़ा कर दिया। अब अब्दुल रहमान तबसुम जी ने ये हैरत देखी तो ताज्जुब हुआ कि आखिर ये बुजुर्ग है कौन। तो अपने 2 मुरीदीन को कहा कि आप जाइए बगदाद और जाके हजरत का पूरा तारुफ मेरे सामने लेके आइए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक बगदाद में है और ये कहीं दूर है। आपने अपने दोनों मुरीदों को बगदाद ही से सरकार गौसे पाक ने अपनी महफिल में क्या फरमाया, तोहफे तहाइफ लेके जाओ, अब्दुल रहमान तबसुम जी के मुरीदों को मेरे पास आने मत देना, जाके सारी कैफियत उनके पीर साहब की बारगाह में बयान करना कि कौन है गौसे पाक। अब वो आए, सोचिए गौसे पाक ने अपने मुरीदों से उनके लिबास का रंग, उनकी कैफियत, उनका पूरा होलिया। आज की तरह जमाने के अंदर, उस जमाने मोबाइल नहीं था, आज तो इंटरनेट ने और ये सारे मसाइल आसान कर दिए हैं। अगर अक्ल में और खूबी में अब भी ना आए, अगर इंसान की बनाई हुई चीज, एक साइंस की बनाई टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर सकती है कि इंडिया का इंसान अमेरिका में बैठे इंसान से 7 समंदर पार उससे गुफ्तगू कर सकता है, तो क्या जिस खालिक ने अपने महबूब और मुकर्रम को जो ताकत दी होगी, वो अपनी उस ताकत की वजह से 7 समंदर पार अपने चाहने वाले की बात नहीं सुन सकता है। आई बात समझ में? तो अब सरकार गौसे पाक ने अपने मानने वालों से कहा इस रंग के ये लोग हो गए और ये लिबास पहना होगा और इनका नाम ये होगा और मिलना, ये तोहफे देना और फिर जाना, सारा मामला मैं खत्म कर रहा हूं। सरकार गौसे पाक के मुरीदीन उन लोगों को लेके चले और उनकी पीर साहब की बारगाह पहुंचे। कहा कि सरकार गौसे पाक वो है फला वक्त जो तुम्हें खलअते जन्नत यानी खलअते विलायत दी थी, तो वो सरकार गौसे पाक ने तुम्हें दी थी, और फला वक्त जो तुम्हारा मनसब विलायत ऊंचा हुआ था, वो गौसे पाक ने ऊंचा किया था। अब पहचान क्या है कि जो खलअत है उसका नक्शा है, उस पर सूरह इखलास लिखी हुई है। उस पर क्या लिखी हुई है? सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत। जैसे ये जुमले सुने, कहा अल्लाहु अकबर। उनका मकाम, उनकी शान तो इतनी बुलंद है, अगर वो चाहे तो 1 सेकंड में बेवली को विलायत दे दे और एक वली की विलायत छीन ले। वाह क्या मर्तबा, एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, यानी ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है। आखिरी बात आशिकान मुस्तफा से एक गुजारिश है, खुदा अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत, अपनी उल्फत अपने उलमा से, अपने पीरों से, सुन्नी सहील अकीदा आलिमों से, सुन्नी सहील अकीदा दोस्त अहबाबों से रखे। यही काम आने वाले हैं, इन्हीं की दोस्ती काम आने वाली है, इन्हीं की मोहब्बत काम आने वाली है। और आज लोग एक पैगाम देना आपको आपके जरिए में देना चाहता हूँ, बाहर भी आवाज पहुंच रही है, आप तक भी आवाज पहुंच रही है। सबसे ज्यादा अखलाक अगर किसी के अच्छे थे तो किसके थे? अल्लाह की जात के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि। पूरी कायनात में आपकी अखलाक अजीमा मशहूर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, किसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मुस्तफा जाने रहमत आप खुल्के अजीम पर फाइज हो। अल्लाह ताला उन्हें फरमा रहा है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम। एक गैब की खबरें बताने वाले मुस्तफा, आप काफिरों और मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद करें और उन पे सख्ती करें। आई बात समझ में? उन पे सख्ती करें। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो वायरस फैलाए। ये तो मुहक्किकीन का नजरिया बदल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम जिस क्लास की यानी आलिम क्लास में 7वीं जमात में जो किताब पढ़ाई जाती है अल्लाह ने इब्ने हजर अस्कलानी की, उस किताब में मुहक्किकीन उलमा का यही कौल है कि जिस्म के अंदर कोई बीमारी किसी की भी हो उसके असर फैलते नहीं, लेकिन एक बीमारी ऐसी है वो फैलती, वो बदअकीदगी है। वो आका ने फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, तुम अपने को उनसे दूर रखो और उनको अपने से दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे,
کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے کہ آج کی اس گفتگو میں کسی طرح کی کچھ کمی واقع ہو خدا واقع اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.